جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. جی تلاوت چلائیے. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. یہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ ایک فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. پھر جو کوئی شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم جانتے ہو. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی کی تعداد پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں پکارنے والے کی پکار یا دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا پس انہیں چاہیے کہ یہ میری بات پر لبیک کہیں، میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ تو اب تم ان سے مباشرت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے فجر کے وقت میں الگ ہو جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر رات تک روزہ پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو، صحبت نہ کرو، جسمانی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ان کے قریب نہ جانا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. یہاں پر روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور وہ 5 چیزیں گنوا دیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزہ رکھنا. تو روزہ ایک فرض عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض سال میں ایک دن میں کی ہے. ایک دفعہ، سوری، ایک دن نہیں، سال میں ایک بار فرض ہے. اور اس کے بعد سال بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کچھ اور روزے رکھنے کا. تو سب سے پہلے روزے کی فرضیت اور فضیلت پر بات کرتے ہیں. اور یہاں پر ان 4 آیات میں روزے میں 3 کرنے کے کام بتائے گئے ہیں اور کچھ چیزوں کو منع کیا گیا ہے. کرنے کے کاموں میں روزہ رکھنا ہے، قرآن اور اس کے ساتھ دعا، اور باقی میں کچھ اور چیزیں بھی جو ان بٹوین ہیں وہ ساری آپ کو بتا دوں گی آج. اور سال میں ایک بار روزہ فرض، ایک بار رمضان المبارک میں تو فرض ہیں، وہ تو ہر صورت رکھنے ہیں، وہ تو 29 یا 30 ہیں، ان کی گنتی پوری کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ اتنی خوبصورت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت اور نفلی روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں روزہ رکھتے رہتے. جیسے آپ یہ بات بھی ہوئی اور سب لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے. آپ دیکھیں بار بار یہ بات اور واضح احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا.
اور اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھا اور رکھنے سے منع کیا۔ اگر آپ کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو جیسے آپ جمعرات جمعہ کا ملا لیں، جیسے آپ جمعہ اور ہفتے کا ملا کر رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسے مسئلہ ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارے ہاں سنت کو اتنا نہیں فالو کیا جاتا، لیکن جن علاقوں میں جن میں کیا جاتا ہے وہاں چھوٹے بڑوں کو میں بات معلوم۔ اب ان سنتوں کو کون زندہ کرے گا؟ اپنے گھروں میں، اپنے فیملی میں، اپنے بچوں میں انشاءاللہ ہم اس کو زندہ کریں گے کہ پیر اور جمعرات۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ایام 20 کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15، ہر قمری مہینے کی اسلامی تاریخوں کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے۔ اور الحمدللہ ہم ربیع الثانی میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل جمعرات بھی ہے اور کل ایام 20 میں سے 13 تاریخ ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں گے کہ کل جمعرات جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھیں گے۔ اگر کوئی اپنی مجبوری، کسی مصروفیت، کسی ذمہ داری، کسی فرض کی ادائیگی، جیسے جو لوگ جاب کرتے ہیں، جن لوگوں کے بچے ہیں، کوئی ایسی بات ہے وہ نہ بھی رکھ سکیں، لیکن کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں تو تھوڑا بہت کبھی زندگی میں ہم بھی سنت پر عمل کر لیں۔ روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا اور پورے 1 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں یہ روزے، اور کہا یہ ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلی شریعتوں پر روزے فرض تھے، پہلے لوگوں پر بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ان کے ہاں روزے کی کیفیت فرق ہوتی تھی۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی خوشخبری دی تو کہا کہ تو کہنا کہ میں روزے سے ہوں، تو یعنی ان کو چپ کا بھی روزہ تھا، خاموشی، بس اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنی تھی۔ اسی طرح سے پہلی امتوں کو سیدنا ابن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں کو یہ حکم تھا جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو کھانا پینا اور عورتوں کے ساتھ تعلق حرام تھا، بس وہ اگلے دن رات کو کھاتے ہیں، یعنی ایک دن رات میں کھایا بس سو گئے تو ختم، اب اگلے دن رات کو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، اور ہمیں رات میں ان جائز اور حلال کاموں کی اجازت دی گئی جو روزے کی حالت میں منع ہے۔ سب سے پہلے اب روزے کی فرضیت اور روزے کی فضیلت پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر گناہ کے کاموں اور حلال کاموں میں بیوی سے تعلق قائم رکھنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ پھر فرمایا روزہ رب، بندے اور خالق کے درمیان ایک راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جس شخص کا روزہ ہے اس کو پتہ ہے یا اللہ کو، کوئی دنیا میں کوئی انسان کسی کے روزے کو جج ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے میں روزہ، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک راز کی عبادت ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزے دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ روزے دار کے نماز پڑھنی ہے، اچھا، روزے دار، نبی صحیح مسلم کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ باب الریجان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اب صرف فرض روزے رکھ کے تو ہم اتنی بڑی فضیلت نہیں پا سکتے کہ ایک اسپیشل دروازے سے انٹری ہو، اس کے لیے تو ہمیں روزے رکھنے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
एक दिन का रोजा, नफली रोजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए रखेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को दोजख की आग से 70 साल के फासले पर कर देगा। 70 years आग, दोजख की आग। तो एक नफली रोजे का इतना सवाब है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जैसे मैं बात करी थी, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वाकई रमजान के बाद इन 6 महीनों में कोई रोजा नहीं रखा। शवाल, ज़िलक़ाद, जिलहज, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, 6 months गुजर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने वक्तन फक्तन, जिनको फजीलत पता चलती रही, उन्होंने रखते रहे। आज हम इंशाल्लाह आज ये आयत पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अहद करेंगे कि कल हम रोजा रखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए जन्नत का वादा है। ऐसे बहुत सारी और भी अहादीस हैं, लेकिन अभी मैं ये रोजे की फजीलत के बारे में अहादीस थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजे फर्ज किए और उसका मकसद क्या बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो। हर काम का कोई एक मकसद और एक हासिल होता है ना। आप खाना खाते हैं ताकि भूख खत्म हो, जिस्म को ताकत मिले। आप कोई काम करते हैं, उससे क्या कोई ना कोई उसका एंड रिजल्ट हमें चाहिए होता है। आप सफर शुरू करते हैं तो कोई मंजिल होती है आपकी। रोजा का मकसद भूखा प्यासा रहना नहीं है। रोजे की मंजिल, रोजे की मंजिल तकवा है। तकवा क्या है? तकवा अल्लाह की मोहब्बत है। तकवा अल्लाह का खौफ है। तकवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी से बचने का नाम है। ऐसी मोहब्बत जो दौड़ कर छलांग लगा के हमसे अल्लाह की इताअत के काम करवा ले, नमाज पढ़ा ले और रोजा रखवा ले। ऐसा खौफ कि कोई भी ना देख रहा हो, तो हमें ये एहसास और खौफ बुराई से रोक दे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर इताअत के कामों में इंसान को जमा दे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास। रोजे में जितना ज्यादा अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होता है, और रोजेदार अपने नफ्स को तरबियत देता है कि वो अल्लाह की निगरानी में है। जब इंसान रोजा रखता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल रोजेदार को अल्लाह ताला के तकवा तक पहुंचा देता है। फिर आप बावजू रहते हैं, फिर आप बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मेरा रोजा है, मैंने ये बात नहीं करनी, नहीं मेरा रोजा है। रोजे में फिर वुजू भी होता है, फिर बाकी और भी होता है, चलो नमाज भी पढ़ लूं, कुरान भी पढ़ लूं। तो ये जो सारी एक नेकियों की ट्रेनिंग हो रही है, ये इससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकवा हासिल होता है। और फिर रमजान में हलाल चीजें छुड़वा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिस रब की रजा की खातिर हलाल छोड़ा है, उसी की खातिर हराम भी छोड़ दो। और इसी तरह इंसान हराम को छोड़ता है, जिससे उसकी तकवा की तरबियत होती है। फिर फरमाया ये गिनती के चंद दिन हैं। फर्ज रोजों के दिन कम होते हैं, और अब देखें एक साल में 365 दिन है, 365 डेज। और अगर हमें एक महीने के रोजे रखने हो तो कितने बने? ओनली 30। अब आप सोचिए 365 में सिर्फ हम 30 डेज रोजा रख रहे हैं, तो फिर भी इंसान ना रख सके और ये उसके लिए मुश्किल हो। और फिर आप देखिए उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरीज और मुसाफिर को रुख्सत दे दी है कि वो अपने मर्ज की वजह से और सफर की वजह से मुशक्कत बर्दाश्त करता है तो वो रोजा छोड़ देता है। लेकिन इस उस पर भी ये कंडीशन है कि वो फिर उस बीमारी या उस सफर की हालत से निकलने के बाद बाकी दिनों में अपने रोजे को पूरा करे, ताकि वो रोजे के अजर सवाब को पा सके। और गिनती पूरी करना है, अंदाजन नहीं। अगर हमने जिंदगी में अब तक जो छोड़े हैं रोजे वो नहीं याद है, तो बस उन पर इस्तगफार करें, कसरत से नफली रोजे रखें
اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم ضرور پورا کریں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی حکم دیجئے جسے میں آپ سے لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو، کیونکہ اس کی کوئی مثال میں نے نہیں دیکھی، اس جیسی مثال میں نے کوئی نہیں دیکھی، یعنی اس عبادت جیسی عبادت اور اس کے اجر و ثواب جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن بیماری ہو یا سفر پر ہو، اور بیماری میں اگر اب جیسے بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا پریگنینسی ہے تو روزہ چھوڑ لیں، پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ ایسے ہی کیوں چھوڑنا ہے، آپ رکھ کر دیکھ لیں، اگر آپ سے نہ پورا ہوگا تو پھر کھول لیں، مرنے لگے تو کھول لیں، اگر بالکل ڈیتھ کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بہت اینڈ تک روزہ رکھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کام اپنے وقت پر اور اس وقت میں فرض ادا ہو جائے، اس جیسی کوئی مثال نہیں۔ اور جب ایک ماں پریگنینسی کے دوران مستقل عبادت کی حالت میں ہوگی اور تقوی کے حصول کی کوشش کرے گی، تو انشاءاللہ جو روح دنیا میں آئے گی وہ بھی انشاءاللہ نیک اور پاک کی روح ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، روزے فرض ہوئے قرآن مجید کی فضیلت کی بنا پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ پورا مہینہ مومنوں کے لیے خیر اور برکت اور نیکیوں کا مہینہ بنا دیا۔ رمضان المبارک کا روزے اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کاموں سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ اب یہاں پر ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو سائرہ ایک وقت میں تو نہیں نازل ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ برکت والا رمضان برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت کی وجہ کہ اس میں قرآن نازل ہو، اور دیگر الہامی کتابیں بھی اسی میں رمضان میں ہی نازل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ بھی، تورات بھی، اس مہینے کی فضیلت۔ اور وہ رات جس میں قرآن اترا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رمضان اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ جنت کو سنوارتے اور مزین کرتے ہیں۔ فرشتے روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا، آگے میں دعا پر بھی بتاؤں گی، کہ رد نہیں ہوتی۔ پھر رمضان کی آخری راتوں میں، اب آپ دیکھیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس کو 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ایک رات کو۔ اور 1000 مہینے بنتے تقریباً 83 ایئرز اور کچھ ماہ، 83 سال۔ تو ایک رات کی فضیلت جس میں، اور وہ رات میں
کیا اس میں کتنی وہ ہیں اقوال ہیں کہ جس میں پہلی وہی 27 رمضان کو آئی، بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان دنیا پر آسمان دنیا پر بیت العزت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپورٹ کیا، پھر 23 سال میں وقتاً فوقتاً نازل ہوا، شروع نازل ہونا رمضان میں ہوا۔ اب آپ دیکھیں وہ رات کی اتنی فضیلت ہے، وہ رات جس مہینے میں آئی وہ پورا مہینہ باعث برکت ہو گیا، تو پھر خود قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے عام روٹین میں بھی، لیکن رمضان المبارک آتا تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہوا سے سخاوت میں زیادہ ہو جاتے۔ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی عنایت، کوئی رحمت، حضرت جبرائیل کا ملنا، قرآن کا نازل ہونا، کوئی رحمت آتی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن یا اس کا آپ پر اثر کیا ہوتا کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے، خالق کی اس عنایت پر اس کی مخلوق کے لیے سخی ہو جاتے، تیز آندھی سے زیادہ سخی۔ تو رمضان المبارک کے کرنے والے کاموں میں روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، دن میں پڑھنا، راتوں کو تراویح میں کھڑے ہو کر سننا پورا قرآن، اور پھر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کام بہت زیادہ منقول زیادہ کرتے تھے نیکی اور احسان کے، ان میں روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، بہت زیادہ تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ اب ہم انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں گے۔ رات کا قیام، تراویح پڑھنا، تلاوت قرآن مجید، دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، پھر روزہ افطار کروانا، لوگوں کو روزہ افطار کروانا، اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرنا۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت محنت کرتے، ابھی ہم نے ریاض الصالحین میں حدیث پڑھی کہ رمضان کا آخری عشرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، حالانکہ آپ تو پہلے ہی اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے، اور آپ کو تو حکم دیا گیا تھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات قیام کرو، آدھی سے کچھ کم کر لو، آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو، سبحان اللہ۔ پھر رمضان آتا تو اتنی عبادت کرتے، اور آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، اور اپنی بیٹی اور داماد کو جا کر جگاتے اور کہتے کہ اٹھ کے عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا اور کثرت سے دعائیں کرنا۔ قرآن مجید کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، جس کو ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، سو یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو آپ خوش ہو جائیں اس کو لے کر، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن ہر اس نعمت سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ لوگ جمع کیا کر رہے ہیں، اور ہم کن چیزوں کو جمع کرنے کے لیے بہت خواہش رکھتے ہیں۔ تو قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کروڑ
بار اللہ کا احسان کہ جس نے اس کتاب کے پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور سکھانے کی اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی۔ الحمدللہ۔ اور آپ میں سے ماشاءاللہ سب لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور آگے کسی نہ کسی کو کلاس جوائن کروا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ قرآن مجید کو شفا کہا گیا۔ قرآن مجید کی فضیلت میں نے بتایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کرنے والے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز اور بزرگی والے ہیں۔ تجوید القرآن سیکھنا عام طور پر لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے یا تھوڑی محنت ہوتی ہے، ظاہر ہے محنت سے ہمیشہ ہی انسان گھبراتا ہے، اور ایک نئی چیز سیکھنا بہرحال، ایک ہم نے زندگی میں 40-50 سال ایک طرح سے قرآن پڑھا ہے، اب ہمیں ایکسنٹ چینج کرنا پڑ رہا ہے، ادائیگی، حروف کی، مخارج کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس میں سے ہماری غلطیاں ہیں تو بعض غلطیاں تو حرام تک جاتی ہیں۔ اعراب کی غلطی، مخارج کی غلطی، اگر آپ قاف کو کاف پڑھ رہے ہیں اور ہا کو ہا پڑھ رہے ہیں تو آپ تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ حرام درجے کی غلطی ہے۔ تو مخارج کا سیکھنا، تجوید القرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارا آن لائن تجوید القرآن کا کورس ہو رہا ہے، روزانہ دن میں 10 سے 10:30 زوم پر لائیو کلاس آتی ہے، اور اس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں اس کی ریکارڈنگ آتی ہے۔ اسی طرح آپ سبق یاد کرتے ہیں، اس پہ سناتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے 4 سال میں قرآن مکمل کیا، لیکن دوسرا بیچ جو چل رہا ہے الحمدللہ وہ اس سے پہلے انشاءاللہ ہوگا، ابھی وہ لوگ شاید چھٹے پارے پر ہیں، آپ میں سے جو بھی لوگ جوائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں بہت زیادہ آرام میں، جیسے کبھی ہم کھینچ کھینچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لاہم، لاہم نہیں کہنا لاہم، کیونکہ یہ تو مطلب ہی الٹا ہو گیا، لا کا مطلب تو نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں لہم، ان کے لیے ہے، لیکن ہم جب لاہم کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، قاف نقطوں والی جو قاف ہے قلم والی، اس کا مطلب ہے کہو، اور اگر کاف کتاب والی ہو تو آپ نے پیچھے پڑھا کلو وشربو، تو کل کا مطلب کیا ہوگا کتاب والے کاف کا؟ کھاؤ، کھاؤ، اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ مخارج بہت ضروری ہیں، اور اعراب کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہم حرکات کو لمبا اور چھوٹا نہیں کر سکتے، بدلنا تو بڑی بات ہے، ہم لمبا بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قاف نقطوں والے قاف کے ساتھ قاف لام بے، قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل، اور اگر قاف کتاب والا ہو تو قلب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ، کتا۔ تو اس وجہ سے تجوید القرآن پر، اور جب یہ باجیاں آپ کی غلطی نکال رہی ہوتی ہیں تو ہم اسی لیے آپ کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ سنتے ہوئے بھی، کہ بہرحال، اور جس کو جو محنت کرے اور قرآن اچھا پڑھے تو وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ فرشتے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، بار بار قرآن کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں کہ نہیں بس مجھے نہیں، میں نے نہیں پڑھنا تو پھر آپ اٹکیں، کوشش کرنے کے باوجود جو اٹکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر۔ پھر قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 2 لوگوں کے ساتھ رش جائز ہے، ایک وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رش تو بس 2 آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور وہ اسے رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نمازوں میں پڑھتا ہو، اور اس کا علم دیا ہو وہ صبح و شام بے غرض صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو سکھانے والا ہو، اور وہ شخص کے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ صبح و شام اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہو، تو ایسے لوگ قابل رشک ہے۔ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے اوپر غور کرنا، اس کو تھامنا، آپ آپ دیکھیں کہ
اتنے زیادہ یہ بابرکت کتاب ہے، اور کہہ دیا کہ یہ وہ قابل رشک لوگ ہیں. اور پھر جیسے حافظ قرآن کی بات میں نے آپ کو بتائی، تو انشاءاللہ یہ دوسرا کام ہے جو قرآن میں کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر فرما دیا کہ جو مریض ہے یا بیمار ہے تو وہ روزے نہ رکھے. یہ بات ہو چکی تھی. اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جو میں کل کہہ رہی تھی کہ یہ آیت میری بہت فیورٹ آیات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فزیکلی قریب ہے، بلکہ اللہ کا علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے اتنا زیادہ کہ وہ ہماری ہر بات سنتا ہے. وہ بہت دور، کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے یہ بہت عقیدے کی بات ہے. انشاءاللہ کبھی اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا اقرب من حبل الورید، میں تم سے اللہ ہم سے ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے. اور جب میرے بندے میں سے کوئی پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ میں اس کی پکار سنتا ہوں، بلکہ میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ہاں، اللہ تعالیٰ علم سے، اپنی مصلحت اور حکمت سے، اور اللہ کو پتا ہے وہ مصلحتیں کہ وہ فوری کیوں نہیں قبول کر رہا، یا وہ جو ہم چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں دے رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعاؤں کی سننے میں ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں، کسی کو سفارشی بنائیں، کسی کو واسطہ اور ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے اور قبول کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتے ہیں. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ مختلف چیزیں ہیں. کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے مانگا دین اینڈ دیئر اسی طرح ہمیں مل جائے. دوسرا کیا ہے کہ وہ دعا اپنے وقت پر قبول ہوگی. دعا تو قبول نہیں ہوئی، وہ چیز تو جو میں نے مانگی وہ نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں، کئی ایسی چیزیں جو اللہ نے ہم سے دور کر دیں. کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آفتیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آفت اور مصیبت آسمان سے اگر آ رہی ہے اور نیچے سے دعا طاقتور ہو تو وہ اس آفت کو واپس لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں آفتیں اور مصیبتیں دعاؤں کی وجہ سے. اور پھر تیسری بات یہ کہ جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آخرت میں انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو پھر یہ تین باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے. یا تو ایک اللہ تعالیٰ عطا کرتے دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ ہے کہ جتنا تم مانگو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. کہنے لگے میں نے دعا کی تھی، یہ نہ کہنے لگ جائے کہ بس میں نے تو بڑی دعائیں کی اور میری تو قبول نہیں ہوتی. اب یہاں پر رمضان اور روزے کی فرضیت کے ساتھ دعا کا ذکر کیا گیا، تو گویا اس کا بھی ایک تعلق ہے. جیسے قرآن کا روزے کے ساتھ تعلق ہے، اب دعا کا بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی، امام عادل کی،
روزے دار کی جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، سارا وقت روزے میں جو جو دعائیں مانگے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور مظلوم کی دعا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا جس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصے کے بعد سے۔ تو اب یہاں سے پتا چلا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ روزے کی حالت میں چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اور بہت زیادہ ہمیں کام کرنا ہے وہ دعائیں، دنیا کی، آخرت کی، بھلائیوں کی، اپنی، بچوں کے لیے، ہر کسی کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے صحیح قیادت کے لیے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دعا کب قبول ہوگی، یا اگر ہم دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں دو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے۔ نمبر ایک، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وائس ورسا ہے نا، ہم اللہ کی پکاروں پر لبیک کہیں گے تو اللہ بھی ہماری دعاؤں کو سنے گا نا اور قبول کرے گا۔ اب ہر وقت اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں نا، تو ہم سستی کے مارے پڑے رہیں اور سوئے رہیں اور اپنے ہی گمانوں میں رہیں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لے یا کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، اور ہر کسی کو تو اپنے لیے خود تو پہلے کریں اور قبولیت کی اوقات میں کریں، تو دوسروں کو بعد میں ہم کہہ دیں۔ اور پھر یہاں پر کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ جو کہا ہے نا میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو یہ کنڈیشنلی ہے کہ جب ہم بھی اللہ کی پکار پر لبیک کہیں، اور جو اللہ نے حکم دیے ان کو ہم پورا کریں، جن سے اللہ نے روکا ان سے رکیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی صفات پر، اللہ کے قریب ہونے پر، اللہ کے دعاؤں کے قبول کرنے پر، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، گمراہی سے ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو رمضان، روزے اور دعا کا تعلق کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، ایک تربیتی عمل ہے، دعا بھی ایک تربیتی عمل ہے۔ اپنے بچوں کو بھی دعائیں سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ہر وقت اللہ سے مانگنا سکھائیں، اور روزے دار کی تو لازمی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی ہر روز ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت تو خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا گناہوں سے توبہ کا ذریعہ ہے، گناہ گار توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو دعا لازمی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اچھا، دعا کے روزے کے آداب ہیں، قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، تو دعا کے بھی آداب ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ نمبر دو، دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ پھر پہلے گناہوں پر استغفار کریں، پھر اپنی ڈیمانڈ رکھیں اللہ کے آگے۔ پھر دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ اور پھر حاضر دل کے ساتھ، رٹے رٹائے الفاظ نہیں بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ، کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات دعا مانگتے تو ایک دعا کو 3 بار بھی دہراتے تھے۔ پھر اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے چاہیے، دعا کے لیے اللہ کے ناموں کا سہارا، یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت کل شیء،
یا رب، یا رحمان، یا رحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی کہوں گی اپنے گناہوں پر شرمندگی، استغفار، اپنی کم مائگی کا احساس، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پھر دعا ضرور قبول کریں گے۔ پھر اس میں رغبت، توجہ، یکسوئی، عاجزی، اپنی کمی کا احساس، اللہ کی بڑائیوں اور عظمتوں کا احساس اور قبولیت کا احساس کے ساتھ دعا مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آخری آیت ہے آج کی کہ جس میں بیویوں کے ساتھ رات کے وقت میں جب آپ نے روزہ افطار کر لیا تو سحری تک جو کام دن میں حلال کام آپ کو منع کیے گئے تھے ان حلال کی اجازت ہے، لیکن جو حرام روزے کی حالت میں منع تھے وہ حرام روزے کے بغیر بھی منع ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سارا دن اپنے نفس پر کنٹرول کیا، آپ نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، میوزک نہیں سنا، کوئی ایسے غلط چیز، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز نہیں دیکھی، اب یہ نہیں کہ اب رات کو روزہ نہیں ہے تو اب آپ کر لیں تراویح پڑھ کے آ کے تو بس اب آپ باقی رات جاگ کے تو خرافات کریں، بے وقت بلا وجہ اپنا وقت ضائع کریں، تو ایسے نہیں کرنا۔ بے مقصد جہاں اتنی نیکیاں کرنی ہیں وہاں رمضان کی راتوں میں دنوں میں فضول اور بے مقصد کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر یہاں پر آیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اب چونکہ اس کی وضاحت کہیں اور کروں گی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ان 4 آیات میں 2 دفعہ کہا لعلکم تتقون، لعلہم یتقون، اور دوسری بات جو آئی لعلہم یرشدون، اور پھر آیا کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو ان آیات کے آخر میں یہ 3 لفظ آئے ہیں، تقوی، شکر گزاری اور رشد و ہدایت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزے کا یہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت میں رکھے، اور انشاءاللہ ہم ایام بیس کے روزے رکھ سکیں، اور اگر ایام بیس کے نہ رکھ سکے تو کم از کم کل جمعرات کا روزہ ضرور رکھ لیں انشاءاللہ۔ جی تلاوت۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام